معصوم کا جو لاشا اٹھایا حسین نے، معصوم کا جو لاشا اٹھایا سوار کی جب منقبت کہی، کربل کے شاہ سوار کی جب منقبت کہی، اجلے ہوئے بسایا حسین نے، کربل کے شاہ سوار کی جو مرتبت ہی اجلے ہوئے خضر کو بسایا حسین نے، اجلے ہوئے خضر کو بسایا حسین نے، تیری نظر سے سنورتا یا حسین، اور تیرے قدم سے وقت، تیرے قدم سے وقت، تیرے قدم سے وقت گزرتا ہے یا حسین، لا کر تصورات میں تجھ کو خضر فقیر کس کو تیرے سامنے کرتا پسند خدا بنات مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام، زینت مسند سعادت، نازش اہل سنت، فخر السادات جناب صاحبزادہ پیر سید محسن حسین صاحب حسینی، میری ملت دیگر علماء کرام جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالرشید صاحب سندھی، جناب صاحبزادہ مولانا امام اللہ صاحب، دیگر میرے تمام علماء کرام، اس ووٹ کے اندر ساری ووٹ والوں نے بھائی رافت علی کی قیادت میں ووٹ والوں نے مل کر حضور سید اعلیٰ کی بارگاہ میں کسب و نام اور کربلا کے شہیدوں کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے کے لیے بڑی جاؤ افسانی محبت و عقیدت کے ساتھ نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجا۔
تو اس ساری ووٹ کے احباب کے اندر کروں لباسہ مصطفیٰ ایک مرتبہ کرم کرتے ہوئے نظر رحمت پھیر دیں تاکہ وہاں کے باشندوں کی زندگی رہے۔ اپنے گھر میں، اپنے ووٹ میں، اپنے گاؤں میں ذکر حسین کرنے والا، کرانے والا، اس کا سبب بننے والا آدمی جو جس انداز کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں، خاندان رسول بڑا لاشوال ہے، ان کو محروم جانے نہیں دیتا۔ میں نے اپنی اس تاریخ میں کوئی ایسا خطیب نہیں دیکھا کہ ابھر کر آسمان میں آئے اور اس نے ذکر حسین نہ کیا ہو۔ ذکر حسین کی برکت سے خطیب آسمان پہ پہنچ گیا۔ اس محدث کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے جو حسین علیہ السلام کی شان میں حدیثیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ ان خطیبوں کا، رائٹروں کا ایک نام بن جاتا ہے، معاشرے میں عزت بن جاتی ہے، جو اپنی کتابوں میں تذکرہ حسین کرتے ہیں محبت کے ساتھ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے، انہوں نے حسین علیہ السلام کی جناب میں بڑی بڑی یہ ادبیاں کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں۔ سب حضرات بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھے رات کل اسی ٹائم تقریباً جلسہ تھا جناب سید محسن حسین صاحب کے یہاں، وہاں بھی کافی دیر بولنا پڑا۔ آج آپ کے اگر شوق نے ساتھ دیا تو میرا جی چاہتا ہے تقریر کرنے کا۔ شاید کے بڑے بزرگ جو ہیں نا، یہ مجھے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جوانوں میں اب وہ جوان ہیں مجھ پہ بڑھاپا تاری، لیکن کبھی ان بزرگوں سے پوچھے کہ میری جوانی کی تقاریر کیسی ہوتی تھی، ان کو آپ بتائیں کیوں ذکر حسین کا فیض ایسا تھا۔ میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم نے منصہ شہود پر ستارہ بن کے چمکنا ہے تو ذکر حسین کرے، رسول اللہ رحمت کی نظر سے آپ کو آسمانی خطابت کا ستارہ بنا۔ آج اس دور شوق میں جو آدمی کہتا ہے کہ حسین کربلا میں گئے کیوں، اس کو دین سے وابستگی نہیں ہے۔ میں کریم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین خود نہیں گئے بلکہ رسول اللہ نے ان کو سننا پڑے۔ بچپن میں بھی عہد کیا تھا، یاد رکھنا، وہ مجھے یاد کرانا، آپ اللہ یاد کرائیں۔ کل بیان کرنے لگا تھا وہ ہے وقت کم تھا، نماز کا وقت ہو گیا۔ امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے اور دو راوی ہیں اس کے، ایک حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک حضرت عبداللہ بن جعفر طیار۔ ایک رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں،
امام حسین علیہ السلام کے چچا لگتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر اونو محمد کے باپ اور امام علی مقام کے چچا زاد بھائی بہنوئی بھی لگتے ہیں اور تایا کے بیٹے بھی ہیں، اور رسول اللہ نے بھیجا ان کو ایک عہد نبھانے کے لیے۔ اس کے یہ دونوں راوی ہیں اور طبری نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا۔ شاید مجھ سے پہلے میں وضو کے وقت سن رہا تھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، تو ام فضل عرض کرتی ہے میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے۔ حضرت ام فضل حضور کی چچی وہ کہتی ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ام فضل بنت حارث انہوں نے رسول اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ آقا میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بڑا برا خواب ہے۔ حضور سید عالم نے فرمایا بیان کرو۔ یا رسول اللہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ برا خواب ہے۔ سرکار علیہ السلام نے زیر لب مسکرا کے فرمایا بیان تو کرو، چونکہ خوابوں کا علم جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور تمام پیغمبروں کو اس کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے۔ سارے پیغمبروں کا علم ملایا جائے تو رسول اللہ کے علم کا مقابلہ ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح رسول معظم کے علم کے سامنے انبیاء کے علم کی۔ زیر لب مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جانتا ہوں تو جو کہنے والی ہے، جو تو کہنے والی ہے میں جانتا ہوں۔ مسکرا کے فرمایا بیان کر کہ یا رسول اللہ تمہارے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا آپ کے جسم سے اترا اور میری گود میں گر گیا، یعنی میں نے ڈراؤنا اور برا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو آپ کو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی زہرا بطول کو اللہ بچہ دے گا جس کو تو کھلایا کرے گی۔ اور بڑی خوبصورت یہ حدیث پاک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے امام حسین کی ولادت کی اور جناب ام فضل نے ان کو اپنی گود میں لیا۔ بات نہیں سمجھا؟ عرض کی آقا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا گوشت کا اترا ہے اور میری گود میں گر گیا۔ اس حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ حسین رسول کے جسم کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ کے ناخن سے لے کر سر کے منہ مبارک تک کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا ناخن رسول اللہ کے ناخن کی طرح ہو، جس کا بال رسول اللہ کے بال کی طرح ہو، جس کا چلنا رسول اللہ کی طرح ہو،
جس کا بیٹھنا رسول اللہ کی طرح ہو، کوئی نہیں ہے کائنات میں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ میرے رسول کی انبیاء میں کوئی مثال نہیں ہے۔ انبیاء ناخن سے لے کر سر انور تک، بال تک حضور سید عالم کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حسین رسول کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس طرح رسول کی کوئی مثال نہیں، حسین کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو حسین کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی، جو حسین کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس نے مجھے پریشان کیا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنہیں مجھے پریشان کیا اس نے خدائے لاجزال کو، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، چونکہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور کی بار بار حدیث حضور نے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت کے لیے کہ بدعۃ منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام مناوی فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو حضرت امام مناوی نے علماء کی جماعت کو فرمایا کہ سیدۃ نساء العالمین خاتون جنت۔ کہنے لگے کس کی دلیل کیا؟ کہنے لگے یہی حدیث کہ سیدہ فاطمہ بدعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو جو رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہو اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہوتا۔ مولانا تقریر کرتے ہوئے بڑی مزیدار، میں وضو کر رہا تھا اس وقت بیان یہی انہوں نے روایت بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ایسے ہیں کہ دنیا کو کوئی گھر والا بھی رسول کے گھر والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گھر والوں کا ایک مقام ہے، گھر والوں کا اپنا مقام ہے۔ کوئی رسول کے گھر بغیر اجازت کے جا سکتا ہے؟ صرف 3 آدمی جا سکتا ہے، ایک حسن جا سکتا ہے، حسین جا سکتا ہے، علی جا سکتا ہے۔ جبریل بھی اجازت لیے بغیر رسول کے گھر میں نہیں جاتا، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے ہیں۔ اور اگر بغیر اجازت علماء کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد، دیکھو میں آپ کو مسئلہ علماء جلدی سمجھ جاتے ہیں آپ، ایک ہوتا ہے اسم، ایک اس کی تصغیر ہوتی ہے، تصغیر چھوٹی چیز، مثال کے طور پر عبداللہ، عبد اسم ہے اللہ کا بندہ، دوسرا لفظ ہے عبید اللہ، عبید عبد کی تصغیر ہے، اس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ کا چھوٹا بندہ۔ نعیم ایک نام ہے ایک محدث کا، لیکن اصل میں ان کا نام ہے نعیم، یہ تصغیر ہے نعیم کی نعیم۔ اس طرح شیر بال کو کہتے ہیں، اگر رسول اللہ کے بال کو شعیر کہہ دیا جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تصویر ہے نا، یعنی چھوٹا کر کے بیان کرنا، شیر بال کو کہتے ہیں۔ اور اگر شعیر آدمی کو کہہ دے یعنی اس کی تصویر کر لے چھوٹا کر کے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے رسول اللہ کے بال کو چھوٹا کر کے بیان کرنا والا۔ تو جو رسول کے بال کو چھوٹا کر کے بیان کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اتنے بڑے شان والے حسین کو چھوٹا کر کے بیان کرے وہ مسلمان رہ جاتا ہے۔ اس لیے
ام المومنین نے ارشاد حضور کی حدیث ہے کہ بارش کا فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا. بارش برسانے والا فرشتہ جو ہے یہ حضور کی حدیث ہے. ذرا ایک بات سمجھیں، بارش برسانے والا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ اور رزق کا میکائیل ہے نا. آپ اندازہ لگائیں، مجھے بتائیں کہ آپ کو رزق میکائیل دیتے ہیں یا خدا دیتے ہیں؟ خدا دیتے ہیں. می اللہ بساتا ہے یا پھر می کا فرشتہ بساتا ہے؟ اللہ بساتا ہے. اچھا بھئی اللہ کرتا ہے نبی کو یا جبریل علیہ السلام کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کسی کی بارش برسانے پر ڈیوٹی لگا دی، کسی کی رزق تقسیم کرنے پر ڈیوٹی لگا دی، کیا اللہ تقسیم نہیں کر سکتا؟ بات سمجھ لیجیے بھائی. اللہ اگر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ تو بارش برسایا کر اور تو رزق تقسیم کیا کر میکائیل، تو جب اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے تو اپنے اولیاء کی کیوں نہیں لگاتا؟ سمجھنے کی بات ہے نا. بس جس کو سمجھ آ گئی رسول معظم کی سمجھ اس کو آتی ہے، جس میں دل ہو اور دل میں محبت کا نور ہو اس کو سمجھ آتی ہے. بڑے بڑے جید علماء میں نے دیکھے جس کو سمجھ نہیں آئی. فرشتوں کا ایک استاد ہوا کرتا تھا ابلیس، اس کو بھی اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی. وہ مارا گیا اور قیامت تک اس پہ لعنت برستی رہے گی. کیا کیا اس نے؟ اللہ کا حکم اس لیے نہیں مانا کہ پہلا حکم یہ تھا کہ میرے بغیر سجدہ کسی کو نہیں. پھر کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کہنے لگا کیوں کروں جب کہ تو نے منع کیا ہے. بات اس نے سچی کہی تھی یا نہیں؟ سچی کہی تھی نا. بات اس نے یہ سچی کہی تھی اللہ کی بارگاہ میں تیرا حکم ہے کسی سے تیرے بغیر کسی کو سجدہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بے وقوف تو راز نہیں سمجھا. تو نے ایک میں نے کہا کہ میں اس میں روح پھونکوں تم سجدے میں پڑ جانا، اور تو بات نہیں سمجھا. میں اپنی روح پھونکوں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي قرآن کیا ہے. جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب سجدے میں گر جانا. تو یہ مٹی کو سجدہ نہیں تھا، اصل میں نے کہا میں اپنی روح پھونکوں گا اس میں. تو جب روح اللہ رب العزت نے جس کو تخلیق کیا تھا اس کو تعظیم، اس نے اللہ کے پیغمبر کی تعظیم نہیں کی، مارا گیا. آج ساری عمر کی نمازیں پڑھنے کے بعد جو رسول کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ پاک اس کی کوئی نماز کوئی نیکی قبول کرتا ہے. امام علی مقام حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں رسول اللہ کی باری تھی، حضور جلوہ فروش ہے، میں ادھر ادھر کام میں مصروف ہو گئی. جب رسول اللہ کی طرف دیکھا تو آپ زار و قطار رو رہے تھے. میں نے عرض کی، میں سب کہتا ہوں، میں نے عرض کی میرے ماں باپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا ام سلمہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے، بارش کا فرشتہ. آج کل میرے ماں باپ قربان پھرا، یا رسول اللہ فرشتے تو دن رات آپ کی جناب میں حاضری کے لیے آتے رہتے ہیں، یہ بارش والا فرشتہ آیا تو کیا ہوا؟ فرمایا ام سلمہ
میری گود میں حسین تھے، میں ان کو چوم رہا تھا اور وہ کھیل رہے تھے۔ کیسے کھیل رہے تھے سر؟ حضرت جبریل دم نہیں مارتے، ادب واحست زیر آسماں از عرش لازق تر نفس گرو کردہ می آیت جنید و باز دی جا۔ ملک الموت دم نہیں مارتے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتے، اور حضور کی ریش مبارک میں داڑھی میں ہاتھ ڈال کے کبھی ادھر کھینچنا کبھی ادھر کھینچنا، کائنات میں صرف ایک ہی آدمی ایسا کر سکتا۔ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام حضور کی داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے بارش کے فرشتے نے کہا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ سے اور آپ اس بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں اس سے حد سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ تو عرض کرتے ہیں جناب بارش کا وستار کرتا ہے یا رسول اللہ اس کو عرض تف میں کربلا کے 3-4 نام ہیں، نینوا بھی، عرض ماریہ بھی، عرض تف بھی، اور مشہور ترین کربم بقلا۔ یا رسول اللہ اس کو میدان تف میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ سرکار رونا شروع کر دیا سرکار نے، تو جب رونا شروع کر دیا فرشتہ کرتا ہے یا رسول اللہ جہاں آپ کے بیٹے نے زمین پر شہادت کے وقت سر اس کا گرے گا، جہاں اس کا سر گرے گا حکم ہو تو میں وہاں اس جگہ کی مٹی آپ کو لا کر پیش کر دوں۔ حضور نے فرمایا اس نے ایک پر کو چنبش دی، وہاں کی مٹی لے کر آ گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام مٹی لے کر آئے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ ملک حضرت جبریل علیہ السلام بھی اور بارش کا فرشتہ بھی یہ دونوں مٹی وہاں کی لے کر آئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مٹی تھی کربلا کی۔ حضور نے اپنی ازواج مطہرات پر نظر دوڑائی، ایسے نظر دوڑائی، دیکھتے آئے، دیکھتے دیکھتے حضرت ام سلمہ پہ آپ کی نظر رک گئی۔ پتا چل گیا حضور کو ایک ہی نظر سے کہ میری ازواج مطہرات آپ کی اور میری مائیں، ان میں کون ہے جس کی کربلا تک زندگی رہے گی؟ کس کی رہے گی؟ آپ نے معلوم کر لیا کہ سب پہلے انتقال کر جائے گی، ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی رہے گی۔ آپ نے جناب ام سلمہ کو وہ مٹی دیتے ہوئے ایک روایت میں ہے کہ ایک شیشی میں ڈال دی، دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کپڑے میں باندھ لی۔ باندھنے کے بعد حضور نے فرمایا اس کو سنبھال لو۔ یا رسول اللہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ روئے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں ام سلمہ مجھے بارش کے فرشتے نے بتایا ہے کہ کربلا کے میدان میں میدان تف میں تیرے اس بچے کو عجیب مسافرت کی حالت میں بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ابھی وقت آنا ہے، شہید بچے نے ہونا ہے، ابھی جوان نہیں ہوا، ابھی جوان نہیں ہوا، ابھی 55 سال کی عمر تک نہیں پہنچا، ابھی اس نے شہید ہونا ہے۔ رسول اللہ پہلے رو رہے ہیں، حدیث پاک ہے، حدیث پاک راویوں میں سرما معلوم ہوا کہ حسین کا تذکرہ سن کے رونا میرے رسول کی سنت ہے، اور حضور کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ شاید توجہ کریں، عجیب حالت۔
یا رسول اللہ پھر میں سنبھال لیتی ہوں۔ کیوں سنبھالوں؟ فرمایا جب یہ مٹی خون بن کے بہنے لگے سمجھ لینا میرا بچہ حسین شہید ہو گئے، سمجھ لینا۔ اللہ اللہ، شہادت کے دن ام سلمہ میری اور آپ کی اماں لیٹی ہوئی تھی، طبیعت ناساز تھی، تو بازار میں شور سنا، کربلا میں اللہ سے اگر کوئی قاصد آتا تو دن لگتے کہیں، لیکن شور سنا تو اپنی نوکرانی کو خادمہ کو کہا جاؤ پتہ کرو مدینے کے بازاروں میں شور کیسے ہے۔ اس نے کہا بی بی ام المومنین مجھے نظر تو کوئی نہیں آ رہا لیکن جذبے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بیویاں ہیں جو شعر پڑھ رہی ہے، وہ کہتی ہیں ہائے حسین شہید ہو گیا، اس کے نانا کی امت کس طرح ثبات کی امیدوار ہوگی جس کے بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، یہ کوئی رو رہا ہے۔ تو وہ جننیاں، یہ جن کی مادہ عورتیں تھیں جننیاں، جو کربلا سے یہ منظر دیکھ کے آئی اور مدینے میں رسول کی بارگاہ میں افسوس کرنے کے لیے آئی، رسول کے روزے پیر کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ کا بچہ شہید ہو گیا۔ وہ آئی، جناب سیدہ ام سلمہ اٹھی، دوڑ کے اس مٹی کی طرف گئی، جب دیکھا تو وہ خون بہ رہا تھا، تو معائشہ نے پردہ کیا، روزہ رسول پہ حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے بڑا افسوس ہے، تیرا بچہ مارا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ سمجھے میں نے ایک معتبر، میں نے آپ پڑھا نہیں ہے سباب میں، اور جو بیان کرنے والے بزرگ ہیں وہ بہت بڑے ہمارے عظیم البرت میں ہماری جماعت کی، اللہ تعالیٰ نے کوشش کامیاب سے نوازا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام بیچنے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنے لگا کہ رسول اللہ اداس بیٹھے تھے، ام المومنین کہتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں روتے؟ ایک مرتبہ حضور پریشان بیٹھے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جو اجرا تھا نا خاتون جنت کا، آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عمر 5 سال تھی، مائی صاحبہ کے انتقال کے بعد، خاتون جنت کے انتقال کے بعد 5 سال 6 ماہ کچھ دن تھی ان کی عمر، اور 5 سال کی بچی کو گھر کا نظام چلانا پڑ جائے، جب وہ چلائے تو جوانی کے وقت وہ کتنی دانا ہو چکی ہوگی۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ جب بیٹھتے نہ جا کے اپنی بیٹی کے گھر میں تو سین ہوتا تھا، سین کے بعد ایک چوپڑا بنا ہوتا تھا، یعنی بار لگا کر اس کو، تو وہاں ایک چوپڑا تھا، وہاں چکی ہوتی تھی، چھوٹا سا سین تھا بی بی پاک کا۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے تو دروازے کے اندر کپڑا لٹکا ہوا تھا، جب رسول بیٹھتے نا تو اجڑے کے دروازے کے سامنے پردے والا کپڑا ٹاٹ وغیرہ لٹکا دیا جاتا تھا کہ کوئی حضور کو ملنے آئے تو بیوی پردے میں رہے۔ حضور بیٹھے تھے، پردہ تھا،
تو امام عالی مقام باعث ہے، رسول اللہ کو حیران پریشان دیکھا، بڑے مسترد، حسین کو گلے میں لپٹا لیتے تھے، سینے کے ساتھ لگا لیتے تھے، گود میں بٹھا لیتے تھے، چومتے تھے ان کو، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، خاموشی سے بیٹھے ہوئے۔ تو امام عالی مقام نے کہ بابا ہمارے گھر آئے، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین دونوں ان کو ابا کہتے تھے، مجھے نہیں ابا کہتے۔ جب حسین مجھے بلاتے تو کہتے ابو الحسن، جب امام حسن بلاتے تو کہتے ابو الحسین۔ یہ حدیث ہے، میں نے کتاب میں لکھی، ابا رسول اللہ کو کہتے۔ اچھا بابا پریشان، تو آہستہ ادب سے ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں بابا آج پریشان کیوں ہے؟ تو حضور نے حسین کی طرف دیکھا، آنسو بھرا ہے، کہنے لگے بیٹا جبریل آئے ہوئے، عرض کی بابا یہ تو روز آتے ہیں، دو دن تین مرتبہ بھی دن میں آتے ہیں، کئی مرتبہ دن میں آتے ہیں، تو روزانہ آتے ہیں، آج آئے ہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرض کرنے لگے بابا جان یہ پریشانی کی ضرورت ہے، جبریل تو روز آتا ہے، آج کیوں آیا ہے؟ آج کیوں پریشان کر دیا؟ فرمایا بیٹا جبریل کہتا ہے جنت خرید لو۔ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے اپنی امت کے لیے جنت خرید لو۔ تو حضرت امام حسین ہنسنے لگے، عرض کرتے ہیں بابا جنت کے خریدنے کی بات ہے، آپ کی امت کی بے پناہ صفحے ہوگی، سب سے زیادہ آپ کی امت ہوگی، دوسرے نبیوں کی تھوڑی تھوڑی امتیں، ان امتوں کی 20 لائنیں بنے گی اور آپ کی 100 لائن بنے گی، اتنی بدانے باشا بڑی امت ہے، خرید لینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا مہنگی بہت ہے، جنت خرید لو، بابا خرید لو۔ حضور نے فرمایا تجھے مہنگی بڑی ہے، آج کی تھی بابا پر مہنگی ہے، تم امت واسطے خرید لو۔ فرمایا بیٹا یہ بڑی مہنگی ہے، کتنی مہنگی ہے؟ فرمایا تیرا سر لگ جائے۔ عرض کی بابا میں سر دے دوں گا، جنت خرید لو۔ کہا بیٹا تیرے بیٹوں کے سر لگتے ہیں جنت میں، مول پڑا اس کی قیمت، تیرے جوان بچوں کے سر قیمت میں لگتے ہیں۔ عرض کی بابا میں دے دوں گا، جنت خرید لو۔ کہا بیٹے تیرے بھائیوں کے سر لگتے ہیں۔ عرض کی بابا بھائی دے دوں گا، جنت خرید لو۔ بچوں کے کہا بچے دے دوں گا، جنت خرید لو۔ فرمایا تمہاری لاشوں پہ گھوڑے دوڑے جائیں دوڑائے جائیں گے، کہا میں گھوڑے دوڑا کے سم برداشت کر لوں گا، بابا امت کے لیے جنت خرید لو۔ وقت ہے، فرمایا بیٹا بھوک سے رہنا پڑے گا۔ عرض کی بابا میں بھوک سے رہ لوں گا، جنت خرید لو۔ پیاسا رہنا پڑے گا کہ میں پیاسا رہ لوں گا، جنت خرید لو۔ فرمایا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کہا میں مدینہ چھوڑ دوں گا، جنت خرید لو۔ کہا مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، میں مکہ بھی چھوڑ دوں گا، جنت خرید لو۔ فرمایا لکھو تک شہرہ میں تپتی ریت پر خیمے لگانے پڑیں گے، کہا میں خیمے لگا لوں گا، خرید لو۔ فرمایا بیٹا تمہارے خیموں کو آگ لگے گی، آگ دینی پڑے گی، کہا میں خیمے جلا لوں گا، جنت خرید لو۔ حضور روئے، زور سے روئے، رو کر کہتے ہیں بیٹا وہاں پردہ قربان کرنا پڑے گا۔ تو آپ جو پردے کی بات ہوئی تو آپ خاموش ہو گئے،
بچوں کی بدنامی خاموش ہوئے، اپنے بھائیوں کے دینے کے لیے خاموش نہیں ہوئے۔ جب حضور نے فرمایا بیٹا وہاں پردہ قربان کرنا پڑے گا، امام حسین خاموش ہو گئے۔ اور یہ باتیں پردے میں سجدہ زینب سن رہی تھی، چھوٹی تھی، اندر سے آواز دے کے کہتی ہے اے میرے بھائی خاموش نہ ہو، پردے کی مالک میں ہوں، بابا کو کہو جنت خرید لے، پردہ نہ قربان کروں گی۔ زہرا تیرا بازار میں چلنا، یہ بات ہمیں حشر تلک یاد رہے گی۔ ایسا نظارہ تیرا بازار میں چلنا، ایسا زہرا تیرا بازار میں چلنا، یہ بات حشر تلک یاد رہے گی۔ عسکر کو چپ بوئے میں دیتی تھی سکینہ، کربل کی زمین کو وہ تھپک یاد رہے گی، کربل کی زمین کو وہ تھپک یاد رہے گی، کربل کی زمین کو تھپک یاد رہے گی، کربل کی زمین کو وہ تھپک یاد رہے گی۔ تصور کرو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں، ہم ان کے پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیار جب رسول کریم کی امام الانبیاء کی بیٹیاں، خاتون جنت کی بیٹیاں دمشق کے لمبے بلار میں جب چل رہی ہوگی تو آسمان کے فرشتے چیخا نہ مارتے ہوں گے، اوپر سے ان کے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کی شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہوئی، عصر کا وقت تھا، شہادت کے بعد عجیب سما دیکھنے میں آیا کہ خیموں کو آگ لگ گئی۔ مخدومہ کائنات کی بیٹی امام علی مقام نے فرمایا تھا میری بہن ہے، میں میدان کو جا رہا ہوں، جو میدان میں گیا مجھ سے اجازت لے کے گیا، اکبر مجھ سے اجازت لے کے گیا، قاسم مجھ سے اجازت لے گیا، رسول اللہ کا پورا صحابی حبیب ابن مظاہر مجھ سے اجازت لے کے گئے، میرے ساتھی سب اجازت لے کے جاتے رہے، میرے بھائی مجھ سے اجازت لے کے جاتے رہے۔ اے میری بہن تو چھوٹی ضرور ہے مجھ سے، تھوڑے لمحے کے بعد تو اس قافلے کی وارث ہے، میں تجھے چھوٹی بہن نہیں سمجھ کے، میں تجھے زہرا بطول سمجھ کے اجازت مانگ رہا ہوں، تجھے جنگ میں جانے کی اجازت دو۔ بھائی مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا بہن تجھے پتا ہونا چاہیے میں نانے کا وعدہ پورا کر رہا ہوں، مجھے خوشی سے اجازت دے، تیرے نانے کا حکم ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جب وہ جانے لگے تو آپ نے اپنی چادر کھیتے کے اندر اتاری، نیچے گر گئی، امام علی مقام نے اٹھائی، اپنی چھوٹی ہمشیرہ کے سر پہ رکھنے لگے تو کہنے لگے بھائی جب ہماری چادر کھینچی جائے گی تیرے بعد ہمارے سر اوپر چادر کون رکھے گا؟
بادشاہ دو مرد تیرے سپرد کا کے جا رہا ہوں، ایک زین العابدین ہے، میں نے اس کو سارے تبرکات نشانیاں غذائیت دے دی اور اس کی مدینے حفاظت لے جانا. میں نے دعا کی تھی رات کو میری نسل اس سے چلے، انشاءاللہ چلے گی. تو دوسری نشانی دوسری امانت بتائی نہیں. تو بیوی پاک نے پوچھا کہ دوسری امانت؟ کہا میری چھوٹی بچی 4 سال کی. ایک روایت میں آتا ہے 7 سال کی، دوسری روایت میں ہے 4 سال کی. یہ سکینہ مجھے بہت پیاری ہے، چھوٹی ہے نا. تو رات کو یہ میرے سینے پہ سارنا رکھے تو اس کو نیند نہیں آتی. جملہ ایک بولوں، عرض کی بابا آپ جا رہے ہیں تو میں رات کو کس کے پاس سوؤں گی؟ آپ کس کے پاس سوئیں گے؟ فرمایا بیٹی آج رات میں عسکر کے پاس سوؤں گا. تو میں کہا کہ بیٹی تو اماں کے پاس سونا، جناب ارباب کے پاس، اماں کے پاس سونا. کون کے پاس تو عسکر ہوتا ہے. کہا بیٹی عسکر کے ساتھ میں سوؤں گا تو اماں کے ساتھ سونا. یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھو. خیموں کو آگ لگی، خیموں سے باہر نکل کر جب دیکھا نا تو کوئی جگہ نہیں، تھوڑا دور ایک ڈبہ تھا ریت کا، اس پر کھجور کے چھوٹے چھوٹے درخت جھنڈ تھا، اس میں پردے سے بیٹھا جاتا. وہاں یہ عالم تھا. توجہ کریں شاید تمام بیویاں چل پڑی. سیدہ زینب نے کہا تو چلو پیچھے پیچھے چلو. تو دیکھا تو امام زین العابدین کے خیمے کو آگ لگی. سنان ابن عرص نے آپ کو پاؤں کو ٹھوکر مار کے چمڑے کے وسادے سے نیچے گرا دیا. بیمار تھے سخت اور چمڑے کا وسادہ لوٹ لیا اور اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کے سارا سامان بھی لوٹ لیا. قیمتی چادریں تھیں، یاد آن کو آیا نہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے آئی جلدی جلدی خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی. امام زین العابدین تو آپ بے ہوش پڑے ہوئے. فرماتے ہیں بیٹا اٹھ، 13-14 سالہ بیٹے اٹھ. اچھی ماں کیا بات ہے؟ وہ بوما کیا بات؟ کہا بیٹا اٹھ، خیمے کو آگ لگ گئی. جلدی جلدی باہر نکل، خیمے کو آگ لگ گئی. رو بھی نہیں ہے. اور جب آپ نے آنکھیں کھولی تو اپنی پھپھو کو روتے ہوئے دیکھا. کہا ماں کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا بیٹا محمد خیال کے خیموں کو آگ لگ گئی. تو جملہ جو منہ سے نکلا حضرت زین العابدین کے ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں آگ لگ گئی. امام زین العابدین نے فرمایا ماں جی کیوں آگ لگی؟ میرا چچا پاس کدھر ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے کوئی خیموں کو آگ لگا دے، یہ ہو نہیں سکتا. میرا چچا کدھر ہے؟ فرمایا بیٹا باہر نکل، میں تجھے تیرا چچا دکھاتی ہوں. میرے بابا کدھر ہے؟ فرمایا باہر نکل، میں تیرے بابا تجھے دکھاتی ہوں. آپ اٹھے، جب اٹھ کے جانے لگے اٹھے نا، باہر نکلے. فرمایا جس پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں وہ تیرے چچا عباس کی لاش ہے، اور جو سر نیزے پہ ہے وہ تیرے بابا حسین کا سر ہے. سب عورتوں کو بٹھا دیا، درمیان میں لٹا دیا امام زین العابدین کو. فرمایا اے آل پیغمبر یہ ہمارا محرم ہے، اس کے گرد گرد بیٹھ جاؤ.
سب بیٹیاں عورتیں مستورات بیٹیاں پاک بیٹھ گئی تو حضرت نے نظر سے دیکھا تو وہاں سکینہ نہیں ہے، ان مستورات میں بچوں میں جناب سیدہ سکینہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا فرمایا اپنے سارے اس کافرے کو کہ دیکھو سکینہ کدھر گئی، وہ نہیں آئی، اب میں جاتی ہوں اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ بیٹھے رہنا، آنکھ میں چوک پکڑ لی ایک خیمے کی کہ اگر کوئی قریب آیا مالی کی بیٹی اس کو ماروں گی، میں اپنی بیٹی کو جو امانت دے گے تو حسین اس کو تلاش کرنے بیٹی کا یاد رہا۔ جب وہ خیمے سے نکلی اور حمید بن مسلم نے اس کو بیان کیا کہ اس کی دوپٹہ، ہماری پنجابی میں چنی کہتے ہیں، چھوٹا دوپٹہ، وہ نکلی نا تو اس کو آگ لگ گئی۔ آپ آگ بھی بجھاتی جا رہی ہیں، کبھی زمین پہ اس کو رگڑتی ہیں، آپ کو دوڑتی جاتی ہیں، کبھی ادھر دوڑتی جاتی ہیں، کبھی ادھر دوڑتی جاتی ہیں، سامنے دوڑتی ہیں، آگے سے گھوڑے آ جاتے ہیں، وہ دوسری طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سپاہی کہنے لگا کہ میں لشکر میں ضرور تھا لیکن میں نے تلوار نہیں نکالی، جب مجھے پتا چلا کہ یہ بچی آل محمد میں سے ہے تو کہیں آ کے یہ گھوڑوں کے سنوں کے نیچے آ کے کچھ نہیں لے جائے، میں اس کے پیچھے دوڑا کہ اس کو پکڑ کے اس کے وارثوں کے حوالے کروں۔ ایسے میں دوڑ، وہ آگ جاتی جا رہی تھی، رو رہی تھی، کچھ باتیں بھی کر رہی تھی، میں نہیں سن رہا تھا دوسرا۔ جب میں اس کے پیچھے دوڑا کہ گھوڑوں کے ٹاپو سے اس کو بچا لوں، میرے جب دوڑنے کے میں نے دوڑا تو میرے پاؤں کی آواز پیدا پڑی، جب وہ آدمی دوڑتا ہے تو پاؤں سے آواز نکلتی ہے، آواز نکلی، اس بچی نے پیچھے دیکھا کہ یزید کی فوج کا ایک سپاہی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس نے تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کیا، جب تیزی سے دوڑی تو گر پڑی، جب گری تو اس کے منہ سے نکلا چچا ابا، اس کے منہ سے بابا کا نام نکلا۔ جلدی جلدی وہ جلی ہوئی چنی دوپٹہ اپنے چہرے پہ لے لیا اور چہرے پر لے کر کہنے لگی بھائی مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین مظلوم کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا بی بی تو ادھر دوڑ رہی ہے، تیرے گھر والے ادھر بیٹھے ہیں، چل میں تجھے لے جاؤں۔ اور وہ کہنے لگا سپاہی کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے بچے کی حالت دیکھ کر، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ایک جلی ہوئی دوپٹہ لے کر پردہ کر رہی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کیا پروردگار عالم یہ وہ بچی ہے جسے پردہ کرنا انہوں نے سکھایا ہے۔ آج بچی بی بی پاک چل تجھے لے جاؤں تیرے گھر والوں کے پاس، کہتے نہیں تو علم سے بولا ہے، آستہ بولا ہے، چیتا نہیں ہے، کیوں دوڑ رہی ہے ادھر؟ کہنے لگی جب خیمے کو آگ لگی تو میں ایک طرف دوڑی، مجھے کسی نے 2 تھپڑ مارے اور میرے چھوٹے چھوٹے بندے اتار دیے، دیکھ خون بہ رہا ہے، میں اس لیے غصے میں آ گئی تو میں نے کہا میں نانا کے مدینے جاتی ہوں اور جا کے کہتی ہوں نانا تو نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس تیری خال کے خیمے بھی جل گئے، افسوس تیری آگ کے خیمے بھی جل گئے۔ میں آیا رات کو، رات کی تو گزاری، آج رات کا وقت بنا تو اب وہ آرام سے بیٹھے نا جشن منانے کی بات، تو رادیہ والے لوگ ان نے کہا یا ہمارے ساتھ تم جنگ کرو
کیا ہم بھی مر جائیں حسین کے نام پر؟ یا ان مخدرات حرم پاک بیویوں کو پانی؟ عمرو بن سعد کہنے لگا چلو ان کو پانی دو گے. اپنے اپنی جگہ پر خیموں میں لیٹ کے وہ جو قتل ہوئے تھے میدان میں پڑے تھے، جو شہزادوں کی تلواروں میں قتل کیے تھے، آپ مشورہ کرنے لگے کہ کون پانی لے کر جائے، کس کو پانی بھیجا جائے. جس کو کہا جائے لے جاؤ وہ نہ کر دے کہ میرے ہاتھ سے میں نہیں جاؤں گا. سمجھنا ہوگی بات. اس وقت عذاب شروع ہو گیا نا. ایک کونے سے ایک عورت کہا لاؤ مجھے دو پانی، میرے ہاتھ سے وہ پانی پیے. کالے مشکیزہ لے جاؤ، یہ پیالہ لے کے پیالہ لے کے جانا. لاشیں پڑی ہوئی ہیں. وہ مشال نہیں ہوتی رات کو جو جلاتے ہیں لوگ پرانے زمانے میں، وہ ٹارچ بتیاں وغیرہ موم بتیاں وغیرہ نہیں تھی اس میں. وہ روشنی کر کے لائٹ کر کے، ہماری زبان میں اس کے اردو میں مثال جاری مشال سے مثال بنی ہے. جا رہی تھی ایک بی بی نے وہ بشر پکڑی تھی. اس عورت نے مشکیزہ اٹھا کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا تھا. تو ٹبا تھا نا جس کے پردے میں بیٹھی تھی مستورات، تو ٹبے کے پاس دوسری طرف روشنی دیکھی تو حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ کوئی ادھر آ رہا ہے. تو سمجھے نہیں تھا کہ عورتیں ہی. آپ نے ادھر دیکھا تو ایک جو وہ چوب لے کر گئی تھی نا وہی پکڑ لیا. ٹبے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے ایک جملہ کہا کہ آنے والے خبردار آگے نہ آنا. اگر تو کلمہ پڑھتا ہے تو دیکھ کے رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، رات کا سمے اندر نہ آگے نہ. وہ بولی نہیں بیوی جو پانی دے کر آ رہی. آپ نے فرمایا اگر کچھ لوٹنے کی غرض سے آ رہے ہو تو صبح آ جانا، دیکھ لینا کوئی خیمے جلے ان میں کوئی چیز اب مل جائے، واپس چلا جا. پھر بھی وہ بی بی نہ بولے. اس نے چلی آ رہی ہے بولتی نہیں ہے. قریب آتی گئی. جب پھر قریب آ گئی نا تو حضرت نے چوک کو کھڑا کہا کہ دیکھ میں عورت ضرور ہوں لیکن مجھے کہتے ہیں زینب. زین ابن بڑا بڑا اس کا زینب اس بچی کو کہتے ہیں جو اپنے باپ کی ہو بہو تصویر ہو. کہا میں ہوں اپنے باپ کی زینب. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھ سے رات کے اندھیرے میں لڑ پڑوں، اس لیے کہ محمد کی بیٹی کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. تو اس عورت کی چیخ وہ کہتی ہے میری پاک مخدوماں میں عام عورت نہیں، میں عورت ہوں مرد نہیں. یہ مثال پکڑی ہوئے ساتھ یہ بھی ایک عورت ہے قریب ہے، میں مرد نہیں عورت ہوں. قاضی رات سے وقت گزر گیا، کیا لینے آئی ہو، کون ہے تو؟ رو کر کہنے لگی میرا شوہر ہر، میں ہر کی بیوی ہوں. میرا شوہر تیرے بھائی پر قربان ہو گیا، میرا بچہ تیرے بھائی پر قربان ہو گیا، میرا دیور میرے شوہر کا بھائی شہید ہو گیا تیرے بھائی. بی بی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو پانی لے کر آئی ہوں پلانے کے لیے. آپ نے اس کا استقبال کیا، کہا آ جا، تیرا بچہ بھی میرے بھائی پر قربان ہو گیا، اس کا نوکر بھی، اس کا بھائی بھی، وہ خود بھی جان دے گیا. ان کی بیوی اس نے ایک چھلانگ میں دوزخ سے نکل کر ایک چھلانگ لگائی اور جنت میں آ گیا. جب پانی پلانے لگے امام زین العابدین بھی تھے. فرمایا بیٹا تو ہمارا محرم ہے، تو مرد ایک ہی ہے،
لے میں تجھے پانی دیتی ہوں، ہاتھ میں پکڑا، پانی پینے لگے تو کہا نہیں میں نہیں پی سکتا۔ فرمایا اچھا بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے وہاں سے پانی شروع کرو۔ تو حضرت سکینہ کو جب پانی دیا تو حضرت سکینہ نے پانی کا پیالہ لیا۔